بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے سلسلے میں ہمیں خط لکھا ہے اسلام آباد سے ہی، اور یہ خط لکھنے والے ہیں خادم حسین صاحب۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ غیبت اور بہتان ایسے گناہ ہو گئے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سے لوگ اب پرواہ نہیں کرتے۔ ان کی روزمرہ زندگی کی یہ عادت بن چکی ہے، جب چاہتے ہیں کسی پر الزام لگا دیتے ہیں اور اس میں ذرا بھی نہیں گھبراتے۔ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ فرمائیے کہ کیا یہ اتنا ہی چھوٹا گناہ ہے کہ اگر ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے خادم حسین صاحب، یہ ہماری غفلت اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر جو ایمان اور اعتماد ہونا چاہیے اس میں کمزوری کا سبب ہے۔ کہنے کو تو ہم یہ کہتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی جو باتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور پھر یہ گمان کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، رحمت کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ بھی اسی اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جائے اور اس کا خیال ہی نہ رکھے تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے نظر انداز کر دیتا ہے، اور شیطان اسی موقع سے فائدہ اٹھا کے اسے اپنے اللہ سے اور دور کر دیتا ہے۔ آغاز چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑے بڑے گناہ بھی بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بغیر کسی پریشانی کے کرنے لگتا ہے، اسے عادت ہو جاتی ہے اس بات کی۔ اس اعتبار سے اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ جب اللہ نے ہمیں 5 وقت اپنے گھر میں یا اپنی زمین پر اس کے سامنے سجدہ کرنے اور جھکنے کا حکم دیا ہے، اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ جب انسان وضو کرے گا، اپنے اللہ کے سامنے سر جھکائے گا، تو اسے یاد ہو جائے گا کہ ہاں واقعی ایک اللہ ہے کہ جسے اس نے اپنا حاکم اور مالک اور سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اور وہ خود اس کا بندہ ہے، اور بندہ ہونے کے ناطے سے وہ اپنے مالک کی بات کو ماننے کے لیے مجبور بھی ہے، اور وہ اس کے لیے خود تیار بھی ہوا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو اپنا مالک بھی سمجھتے ہوں اور خود کو اس کا بندہ بھی سمجھتے ہوں تو پھر تو یقیناً اس کی بات کو بھی ماننا چاہیے۔ اب دیکھیے یہ دونوں معاملے معمولی نہیں ہیں، اگرچہ ہم اسے معمولی سمجھنے لگے ہیں۔ قرآن مجید میں باقاعدہ اس بات کا ذکر ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے فوت ہو جانے والے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ اور حقیقت بھی ہے، انسان اور مسلمان کے لیے بطور خاص کسی انسان کا گوشت کھانا ہی انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، جو ایک مسلمان کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ کروڑوں مسلمانوں میں سے شاید ہی کوئی ایسی مثال آپ کو ایک آدھ بھی ملتی ہو کہ جس میں کسی مسلمان نے انسانوں کا گوشت کھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہو۔ کوئی مجنون، پاگل، بیمار اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہو الگ بات ہے، لیکن ایک مسلمان سوچ سمجھ رکھنے والا، عقل و شعور رکھنے والا یہ کام قطعاً نہیں کر سکتا۔ اور پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانا یہ اس سے بھی بڑا گھناؤنا عمل ہے، اور وہ بھائی کہ جو دنیا سے جا چکا ہو، تو ہم یہ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ گزر جانے والے افراد چاہے دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ ناراضگی ہی کیوں نہ ہو، ہم انہیں نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ وہ محبت دل میں دوبارہ سے تازہ ہو جاتی ہے، اور ہم مختلف موقعوں پر انہیں یاد کرتے ہوئے ان لمحات کو بھی اس کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو اپنے اس بھائی کا گوشت کھانا کہ جو فوت ہو چکا ہو کتنا مکروہ اور کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ قرآن مجید میں جب یہ حکم آیا تو ایک صحابی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم بعض اوقات کسی فرد کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو واقعی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی کسی ایسی برائی کا، خرابی کا تذکرہ کرتے ہیں جو برائی اور خرابی واقعی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟
آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس کے اندر برائی موجود ہے، یقیناً ہو سکتا ہے، لیکن وہ شخص موجود نہیں ہے اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اس کی برائیوں کا تذکرہ کر کے اس سے بدنام کرنے کی اور اس کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ عمل ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اور اگر کوئی شخص کسی فرد کے بارے میں ایسی بات کہہ رہا ہو کسی مجلس میں یا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ کہ جو برائی اس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی، تو آپ علیہ السلام نے اسے بہتان قرار دیا ہے، اور بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نے بہتان کے بارے میں جو سخت لہجہ اختیار کیا ہے، بہت کم گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اس طرح کا سخت لہجہ اختیار کیا گیا۔ شرک کے بارے میں یہ سختی اور شدت اختیار کی گئی، والدین کی نافرمانی کے بارے میں یہ جو ہے وہ شدت اختیار کی گئی، اور پھر بہتان باندھنے والے فرد کے حوالے سے بھی اسی شدت کا اظہار کیا گیا، جس کی سزا یہ متعین کی گئی کہ اگر کسی شخص نے کسی پارسا خاتون کو جو کہ گھروں میں رہنے والی شادی شدہ ہیں خاص طور پر، اور ویسے بھی عام خاتون پر کوئی ایسی تہمت لگا دی، تو اس کی سزا کے طور پر اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ نہ صرف یہ کہ اسے کوڑے لگائے جائیں، بلکہ زندگی بھر کے لیے اس کی گواہی معطل کر دی جائے گی، اور وہ کسی عدالت میں کسی پنچایت میں گواہی دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک بڑی سزا ہے، اور یہ سزا تو محض دنیا کے لیے ہے۔ آخرت میں یہ جو افراد ہیں جب اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو جن پر بہتان باندھا گیا وہ اپنا دعویٰ لے کر اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے کہ انہوں نے ہماری عزت کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو اس وقت پھر کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اس وقت تو کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں اور اس کے گناہ جو ہے وہ اپنے پلڑے میں ڈلوا لیے جائیں۔ تو یہ تو سراسر اپنا نقصان ہے اور انتہائی نادانی اور بے وقوفی ہے کہ جس کا ارتکاب ہم بعض اوقات کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک اور بیماری بھی، ہمارے ہاں بھی نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، اور بدقسمتی سے اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں مسلمان بھی بڑی تعداد میں ملوث ہیں، کہ جب بھی میاں بیوی کے درمیان میں طلاق دلوائی جاتی ہے یا وہ نوبت آتی ہے، تو اس میں وکیل حضرات یا وہ جو محرر ہوتے ہیں جو کہ کاغذات بناتے ہیں اور اس پر تحریر لکھتے ہیں، وہ باقاعدہ خاتون کے بارے میں اس طرح کے الٹے سیدھے جملے لکھ لیتے ہیں جو سراسر بہتان کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ بڑا گناہ ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اور اس کی سزا دنیا میں ذلت، اور اگر واقعی کوئی اسلامی حکومت ہو اور اس کی یہ زیادتی کنفرم ہو جائے تو اسے 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اور عدالتوں میں اور پنچایتوں میں اس کی گواہی کو مکمل طور پر معطل کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، معاشرے میں وہ شخص ناپسندیدہ فرد کے طور پر پہچانا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو خرابی اور گناہ ہماری صفوں میں اور ہمارے روزمرہ کے معاملات میں داخل ہو گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ انتہائی مکروہ، ناپسندیدہ اور برا عمل ہے، برا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی اس کام کے بدلے میں انسان خریدتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔